بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی 71 نمبر آیا مبارکہ ہے اور ہمارا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی نصیحت اور تلقین فرماتا ہے، اور قیامت کے احوال کا ہمارے سامنے مختلف مقامات پر بیان ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک نے حاضر ہونا ہے، لیکن یاد رکھو کہ جب اللہ کی بارگاہ میں بلائے جاؤ گے تو تمہارے پیشوا جو ہوں گے ان کے نام کے ساتھ تمہیں منسلک رکھا جائے گا، ان کے نام کے ساتھ تمہیں جوڑ کے بلایا جائے گا۔ اگر تم کسی نبی کے پیروکار ہوئے تو اس نبی کا نام لے کر بلایا جائے گا۔ مثلا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہمیں کہا جائے گا یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آ جاؤ، یا امت موسیٰ، یا امت عیسیٰ۔ اسی طرح جو مختلف لوگوں کے پیروکار ہوں گے مختلف نظریات کے، تو وہ ان کے ناموں کے ساتھ پکارے جائیں گے۔ پھر نامہ اعمال ان کو دے دیا جائے گا۔ اگر نیک ہوئے تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، برے ہوئے تو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے خیال رہے کہ ہم پیشوا کس کو بنا رہے ہیں، اپنا لیڈر، اپنا مقتدا، اپنا بڑا کس کو مان رہے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن اگر اس کا نام لے کر ہمیں پکارا جائے تو ہمیں خوشی محسوس ہو اور ہم وہاں رسوا نہ ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے یوم ندعو، اس دن ہم بلائیں گے، پکاریں گے، کل اناسن، تمام لوگوں کو، بامامہم، ان کے امام کے ساتھ، یعنی ان کے پیشوا کے ساتھ، جس کی بھی اقتداء کرتے ہیں۔ امام اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کی اقتداء کی جاتی ہے۔ تو اس سے مراد وہ شخص ہے، اس سے مراد مسجد کے امام صاحب نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جن کے نظریات اور تصورات کی اقتداء کی جاتی ہے، جس کی فکر کی پیروی کی جاتی ہے، اور اس کی بات مان کر اپنی زندگی کو اور زندگی کے امور کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اور جس کو اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دے دی گئی، فاولئک یقرؤون کتابہم، جو یہ لوگ اپنی کتاب کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر تھوڑا سا بھی، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی اور وہ خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ اپنی کتاب پڑھیں گے اور دیکھیں گے اور پائیں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا، جو ہم نے کیا تھا وہ ہمیں پورے کا پورا اجر، پورے کا پورا بدلہ دے دیا گیا ہے، اور کوئی ہماری نیکی ضائع نہیں گئی، کوئی ہمارا اچھا کام جو ہے وہ یہاں پر بیکار نہیں گیا۔ ومن کان فی ہذہ اعمیٰ، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوا، وہو فی الآخرۃ اعمیٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، وأضل سبیلا، اور گمراہ ترین رستے پہ ہوگا، یعنی اس کو کوئی رستہ ہی سجائی نہیں دے گا۔ اب اس دنیا میں اندھا ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس دنیا میں اندھا ہونے کا مراد ہے کہ حقیقت کی آنکھ اس کی نہیں کام کر رہی، ظاہری آنکھ مراد نہیں ہے، کیونکہ ظاہری آنکھ تو بہت سارے لوگوں کی نہیں ہوتی، جس طرح کے کئی صحابی بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، نبینہ صحابی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ جو اس دنیا میں اپنے نظریات کو اس نے غلط رکھا اور وہ حقیقت کو نہ دیکھ سکا، حقیقت کی آنکھ اس کی نہ کھل سکی، حقیقت کے اعتبار سے وہ اندھا ہوا، تو جب قیامت کے دن جائے گا تو باطل نظریات کی پیروی کرتا رہا، غلط نظریات کی پیروی کرتا رہا، تو پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو کچھ دکھائی نہ دے، وہاں پر بھی پھر وہ اندھا ہی رہے گا۔
وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور یہ لوگ یعنی جو کفار ہیں ان کا ارادہ یہ ہے، وہ چاہتے یہ ہیں، کادو یہاں بمعنی ارادو ہے کہ ان کا ارادہ یہ ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کو آزمائش میں ڈال دیں، آپ کو پھسلا دیں، عن الذی، اس سے، اس کلام سے، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ ہمارے اوپر کوئی اور چیز جھوٹ باندھ کر لے آئیں، افترا کر دیں، آپ کسی اور چیز کی، قرآن کے علاوہ کسی اور غیر کلام کی ہمارے اوپر افترا کر دیں۔ مطلب یہ اصل میں کفار یہ چاہتے تھے کہ بھئی آپ یہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں، کچھ تھوڑی بہت ہماری باتیں بھی اس میں شامل کر لیں، ساری کی ساری باتیں تو ہم آپ کی مان لیتے ہیں، لیکن تھوڑی سی باتیں ہماری بھی شامل کر لیں اس میں، تاکہ ہم ہو کہ بھی چلو گیو اینڈ ٹیک کا جو ایک تصور ہے نا جی، کچھ دو کچھ لو، تو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم آپ کی اقتدا کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت ہماری بھی باتیں شامل کر لیں۔ تو آپ ان کو فرماتے بھی یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں میں نہ کوئی چیز نکال سکتا ہوں نہ کوئی چیز شامل کر سکتا ہوں، وہ مالک کا کلام ہے، یہ کوئی ہمارا معاہدہ نہیں ہے اور ہماری اپنی مرضی کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی چیز شامل نہیں ہو سکتی۔ لتفتری علینا غیرہ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تب وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، خلیل بنا لیں گے۔ آپ قرآن میں اپنی طرف سے ان کی بھی باتیں شامل کر لیں تو پھر وہ آپ کے دوست ہو جائیں گے، آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، اور جب وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے پھر خیر ہی خیر ہوگی، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے، پھر کوئی لڑائی نہیں ہے، پھر ایک جگہ پر ہم سارا کچھ کریں گے۔ اور یہی نظریات اور یہی خیالات آج ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے مختلف طرف سے پیش کیے جا جاتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ایک پلورلسٹک سوسائٹی، اس کو جب معرض وجود میں لانا ہو تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، کچھ آپ کی باتیں مان لیں، کچھ ہماری باتیں مان لیں۔ اور یہی جو نظریات ہیں یہ اکبر بادشاہ کے دور میں بھی شروع ہوئے تھے، اور اکبر نے بھی یہی نظریہ پیش کیا کہ کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ چونکہ یہ ہندوستان کا علاقہ ہے اور یہاں پر سارے مذہب رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی رہتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، تو ہم سارے مل جل کے ایک ایسا دین بنا لیں کہ جس میں سارے کے سارے پر عمل کیا جائے۔ تو ہم کبھی کبھی جو ہے وہ بتوں کی پوجا بھی کر لیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے ماتھے پر وہ قشقہ بھی لگا لیں، وہ جو نشان لگاتے ہیں وہ بھی لگا لیں، سارے کام کر لیں۔ اسی وجہ سے اکبر نے ایک ہندو خاتون کے ساتھ شادی بھی کر لی، تاکہ یہ ایک تکثیری معاشرہ جس کو پلورلسٹک سوسائٹی کہتے ہیں وہ معرض وجود میں آئے۔ آج یہ نظریات پھر دنیا میں گردش کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ کسی دوسرے کی بات نہیں مانتے، تو ایسا کر لیں کہ دوسرے کو بھی مان لیں۔ بھئی دوسرے کی بات جہاں تک تو قابل قبول ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی اپوزٹ نہیں آ رہی، اللہ اور اس کے رسول کے اپوزٹ نہیں آ رہی۔ اب اگر عیسائی کہیں کہ بھئی ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو تم بھی مان لیں، مسلمان بھی مان لیں، تو ہم ایسا تو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر جیوز کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا ہمارے یہ نظریات ہیں، آپ یہ نظریات مان لو، تو قرآن مجید نے تو ان کے نظریات کی نفی کی ہے، تو ایک مسلمان ان نظریات کا پیروکار کیسے ہو سکتا ہے، کیسے مان سکتا ہے؟ تو یہی نظریہ پیش کیا تھا مشرکین نے مکہ نے، کہا تھا کہ آپ کچھ ہماری باتیں بھی شامل کر لیں، ہم آپ کے دوست ہو جائیں گے اور اس طرح مل جل کے رہیں گے، اور مکہ میں ہم بھی رہیں گے، آپ بھی رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ قرآن نے اس کا انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِ، تو آپ قریب تھا کہ ان کی طرف مائل ہو جاتے، شیئن قلیلا، تھوڑے سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں چونکہ رحم دلی تھی، اور آپ ہمیشہ نرم دلی کے ساتھ، یہاں تک کہ جنہوں نے پتھر بھی برسائے حضور ان کو بھی سینے سے لگاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں نرمی تھی، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ آپ کے ساتھ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، اس لیے نبی ادھر ادھر ہو نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کی تمام حمایت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت بھی ہو رہی ہوتی، اور اگر ایسا نہ ہوتا، اللہ محافظ نہ ہوتا اور آپ کو اپنے طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے، انسان کو انسان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، تو پھر ظاہر بات ہے انسان مجبور ہو جاتا ہے معاشرے سے، مختلف نظریات سے، مختلف حالات سے۔ فرمایا کہ آپ پر تو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم تھی، اس لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ ادھر ادھر ہو جاتے۔ اذا لذقناک، اور اگر بالفرض محال، یعنی
بالفرض محال، ایسا ہو نہیں سکتا تھا، لیکن اگر ایسا ہو جاتا اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، تو پھر ہم دگنا دنیا کی زندگی کا عذاب بھی اور موت کے بعد کا عذاب بھی پھر آپ کو دیتے. ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اور پھر آپ ہمارے خلاف کسی کو بھی مددگار نہ پاتے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ اصل میں ہر مبلغ کو بتایا گیا. آج کے دور کے مبلغ کو یہ بات بتائی گئی، ہمیں یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ کے کلام میں، اللہ کی مرضی میں، اللہ کے دین میں، اس کے نظریات، دیے ہوئے نظریات میں ہم اپنی مرضی کے ساتھ کوئی چیز شامل نہیں کر سکتے، نہ ہی اپنی مرضی سے حلال اور حرام کا فتویٰ دے سکتے. اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہو ہم اپنی مرضی سے حرام کر دیں، اللہ نے حرام کیا ہو حلال کر دیں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ معصوم ہیں اور ناممکن ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں، ان کے لیے یہ حکم ہے، تو پھر میں اور آپ کیا چیز ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم اللہ کے حکم کے خلاف کریں گے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہر مبلغ کو اور ہر دین کے داعی کو یہ آیہ مبارکہ اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ کو زمین سے نکال دیں، یعنی اتنے پریشان کریں، اتنا تنگ کریں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ زمین سے نکل جائیں. اہل عرب کا خیال یہ تھا کہ آپ کو جزیرہ عرب سے ہی نکال دیا جائے تاکہ آپ عرب میں رہیں نہ، عرب میں نہیں ہوں گے تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا. وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، قرآن نے فرمایا کہ پھر تو وہ بھی آپ کے بعد تھوڑی دیر ہی رہیں گے، کیونکہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی جب لوگوں نے ایسا کیا نا کہ نبی کو تنگ کیا اور نبی علاقہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانے پر مجبور ہو گئے، تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا. اور اگر یہ چاہتے ہے کہ آپ عربی چھوڑ کے نکل جائیں تو پھر ان کے پیچھے کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور یہ پھر آپ کے بعد بھی تھوڑے دیر ہی رہیں گے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، اور یہی ہمارا سنت کا، یہی ہمارا طریقہ ہے اس سے پہلے جو ہم نے آپ سے پہلے جو رسول نازل کیے، جو رسول بھیجے، اس وقت بھی ہمارا یہی طریقہ کار تھا، اور ان کے لیے بھی یہی اصول و ضوابط تھے، اور ان کے لیے بھی یہ تائید ربانی بھی یہی تھی کہ اگر کسی رسول کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی، ان کو علاقے سے نکال دیا جائے گا، اور رسول چاہیں گے کہ یا اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کر، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرے گا. اور وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہماری سنت کو دیکھیں گے کہ وہ تبدیل نہیں ہوگی. وہ پہلے نبیوں کے موقع پر بھی ایسی ہی رہی، پہلے نبیوں کی جب باری تھی ان کو تنگ کیا گیا تو ایسا ہی ہوا، اور آپ کے بار بھی ایسا ہی ہوگا. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتے بھی آئے، جب طائف کا موقع تھا حضور کو تکلیفیں دی گئیں، پتھر برسائے گئے، تو فرشتے نے آ کر کہا تھا اللہ کی طرف سے میں آیا ہوں، حکم دیجئے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا چاہا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی ہدایت کی دعا کی. اور پھر ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت بھی آپ نے حجاز کے علاقے میں کی ہے، حجاز کے علاقے سے بھی باہر نہیں گئے، یعنی مکہ سے مدینہ چلے گئے، عرب سے بھی باہر نہیں، حجاز سے بھی باہر نہیں گئے. تو یہ اہل عرب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی، اور اگر حضور وہاں عرب سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے تو یہ اہل عرب سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے. تو یہ آیات مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے نظریات اور اپنی فکر کو پرکھتے رہنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ اس کا اصل میں منبع اور مرکز کیا ہے. اگر تو وہ فکر وحی سے پھوٹ رہی ہے اور اس فکر کے پیچھے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیشہ اس فکر کی پیروی کریں، اس کی اقتداء کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اور کہیں کوئی اور ہمارا پیشوا نہ ہو جائے کہ کل قیامت کے دن جب اس کا نام لے کر پکارا جائے تو ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. اور اسی طرح اس دنیا میں دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اتباع، اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اور ہر طرح کے برے کام سے بچنے کی کوشش کی جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.